علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے میں ہوں فوزیہ عمر۔ گولڈن جوبلی سیلیبریشنز 50th ایئر آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت ایک میگا یونیورسٹی ہے۔ اس کو میگا یونیورسٹی بنانے میں ان تمام لوگوں کا اہم کردار ہے جنہوں نے ارلی ڈیز میں اس کو جوائن کیا اور اس کے ایولیوشن میں اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے آج کے مہمان جو اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عابد حسین خواجہ صاحب 1980 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے اور 2007 تک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہے۔ ہم نے آج ان کو مدعو کیا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم باتیں کریں گے ان سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بارے میں، ان کے اس یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسی ایشن کے بارے میں، اور یہ یونیورسٹی کس طرح عام لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں لا رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ بہت شکریہ اینڈ ویلکم۔ وین وی ٹاک اباؤٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک مختلف نوعیت کی یونیورسٹی ہے، ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو فارمل سٹرکچر سے تھوڑا ہٹ کے تھی، اور جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں 1974، اس زمانے میں ایشیا میں، پاکستان میں فاصلاتی نظام کے بارے میں لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے، تو یہ ایک طرح سے نیا تصور تھا، ایک نیا آئیڈیا تھا۔ سو وٹ واز یور اوپینین اباؤٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی؟ ایسپریشنز کیا تھی؟ 1980 میں آپ جوائن کر رہے ہیں، یہ وہ فیز ہے جب یہ ایکسپیریمنٹ آف ڈسٹینس لرننگ اور ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کو پاکستان میں متعارف کروانا بالکل شروع کے دن تھے۔ تو آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کیا چیزیں تھیں، کیا خیالات تھے، اور کیا آبجیکٹیوز، اہداف تھے جو سیٹ کر کے آپ نے یونیورسٹی کو جوائن کیا؟ بہت دلچسپ بات ہے۔ ایکچولی ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں نئی تھیں۔ مثال کے طور پر 1980 میں جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو ابتدائی دور تھا یونیورسٹی کا، چند ایک کورسز لانچ کیے گئے تھے جس میں عربک کا کورس تھا اور کچن گارڈننگ کے کورس تھے، اور انٹرمیڈیٹ کے کچھ کورسز شروع کیے گئے تھے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی ڈاواڈول تھا کام کہ would it stay or it would not stay یونیورسٹی، لیکن کانسیپٹ بہت چونکہ اسٹرانگ تھا کہ بھی وہ تمام لاکھوں لوگ جو کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت ہم کہا کرتے تھے جنہوں نے ٹرین مس کر دی، بالکل، تو وہ ٹرین جو انہوں نے مس کر دی تو اب ان کا کیا فیٹ ہوگا، کس طرح وہ پڑھیں گے۔ تو اس نقطہ نظر سے تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اور او ڈی ایل جس کو ہم کہتے ہیں، اوپن اینڈ ڈسٹنکٹ لرننگ سسٹم، اس نقطہ نظر سے تو یہ نئے تھے کیونکہ الفاظ نئے تھے، کانسیپٹس ہمارے یہاں نئے تھے، فورن کانسیپٹس تھے، ہمارے اپنے نہیں تھے۔ لیکن اس نقطہ نظر سے کہ بھئی تعلیم کیا ہمارے یہاں پہلے نہیں ہو رہی تھی فارمل ایجوکیشن کے علاوہ، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ تعلیم پہلے بھی ہو رہی تھی۔ ایک تو آپ لے لیجئے فارمل ایجوکیشن، اسکولز، کالجز، مدرسوں میں بہت فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ ہم سے بعض فارمل ایجوکیشنز کے اداروں کے مقابلے میں مدرسے زیادہ اسٹرانگلی کئی گھنٹے تک پڑھاتے ہیں، اور تو وہ تمام ادارے مل کر ایک چھتری کو اگر آپ لے لیں، ایک بڑی چھتری ہے، اس چھتری کو آپ کہیے کہ یہ نان فارمل ایجوکیشن کی چھتری ہے۔ وہ تو ڈسٹینس ایجوکیشن اس چھتری کے نیچے ہے، بالکل ایسے ہی، کیونکہ کمپیوٹر اسسٹڈ ایجوکیشن بھی اس چھتری کے نیچے ہے۔ انفارمل ایجوکیشن جو گھروں میں پڑھائی جاتی ہے، ماں باپ پڑھاتے ہیں یا کوئی والنٹیئرلی ٹیچر پڑھاتا ہے، بہت سی ہزاروں مثالیں۔ ہمارے اسلام آباد میں ایک پارک میں ایک صاحب ہیں جو بائسیکل پر شام کو آیا کرتے تھے، اب مجھے پتہ، لیکن ایک وقت میں بالکل ایسے بڑے مشہور تھے۔ وہ شام کو آ کر کچرا اٹھانے والے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو وہ کیا تھا، وہ اس کو ہمارے پاکستان میں کوئی نام نہیں دیا گیا نا، اگر یہ یورپ میں ہوتا تو اس کو وہ کوئی نام دے دیتے اس طرز تعلیم کو۔ تو وہ نان فارمل ایجوکیشن تھی۔ انفارمل ایجوکیشن وہ ہے جو کہ بچے سیکھتے ہی رہتے ہیں، ہم اب تک سیکھ رہے ہیں انفارمل ایجوکیشن۔ تو اس نقطہ نظر سے نان فارمل ایجوکیشن، ڈسٹینس اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں ایک سوال اکثر پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے
ڈسکس بھی کرتا ہوں, سیمینارز ہو وہاں بھی میں کویشچن اٹھاتا ہوں. ابھی پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے ایز اے ایکسٹرنل کینڈیڈیٹ, اور گریجویشن کیا کرتے تھے. ایم ایس کے کئی سبجیکٹس ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس پرائیویٹ ایگزام دے سکتے ہیں, اکنامکس, اردو, لینگویجز, سوشل اسٹڈیز. سائنس کے کچھ سبجیکٹس ہیں جس میں بہت زیادہ پریکٹیکلز انوالو تھے جو کہ پرائیویٹ نہیں دیے جا سکتے. ادروائز تو آلریڈی بچے پرائیویٹ ایکسٹرنل اسٹڈیز کر رہے تھے. میں نے خود گریجویشن ایز این ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ پرائیویٹ اسٹڈیز کیا ہوا ہے. اس کو آپ کیجیے سیلف لرننگ ہے, تو سیلف لرننگ کا کنسیپٹ تو پہلے سے موجود تھا, لیکن کمی کیا تھی؟ او ڈی ایل کو کیوں اتنی پذیرائی دی گئی, اور گورنمنٹ کی سطح پر بھی اور انسٹیٹیوشن کی سطح پر بھی وہ یہ کیا گیا کہ 1974 سے جب سے ہماری یونیورسٹی بنی, یو کے میں تو اوپن یونیورسٹی ہم سے پہلے سے بنی ہوئی تھی, جہاں سے یہ ماڈل ہم نے لیا ہے. فرق یہ ہوا کہ ہمارے یہاں, جس کو میں کہہ رہا تھا نا کہ پرائیویٹ لوگ پڑھتے تھے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے پڑھتے تھے, تو وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک ایگزامینیشن بورڈ تھا پنجاب یونیورسٹی کا یا کراچی یونیورسٹی کا, جس میں وہ ایگزام دیتے تھے جا کر. مثال کے طور پر ایم اے کو لے لیجئے, 2 سال کا ایم اے تھا, تو 2 سال تک وہ پڑھائی کرتے تھے, اور اس کے بعد ایک ایگزامینیشن بورڈ تھا جس میں جا کر اپیئر ہوتے تھے اور پاس ہو جاتے تھے اور ڈگری لے لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جو ایگزامینیشن ہال تھا ہوا کرتا تھا, اس میں فارمل ایجوکیشن کی یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تھے, اور اسی میں وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے اکٹھے ایگزام دے رہے ہوتے. پیپر ایک ہی ہوتا تھا, مارکنگ کا لیول وہی تھا, جو ایگزامینر مارکنگ کیا کرتے تھے تو وہ بھی پاس ہو جاتے تھے, وہ بھی پاس ہو جاتے تھے. فرق کیا تھا؟ ہم نے او ڈی ایل میں کیا فرق محسوس کیا یا اس کو کیوں اڈاپٹ کیا؟ وہ یہ تھا کہ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ وہ لاوارث تھے, وہ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے ایکسٹرنل, وہ صرف ایگزامینیشن کے دن آ کر ایگزام دیا کرتے تھے. اس دوران میں ان کی کچھ گائیڈز ہوتی تھیں, کچھ بکس ہوتی تھیں, عام طور پر تو وہی بکس ہوتی تھی جو فارمل اسٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے. تو وہ لاوارث اس طرح تھے کہ ان کو کوئی درمیان میں 2 سال کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو اوپن اینڈ ڈسٹنٹ لرننگ سسٹم نے اس پڑھائی کو, جو سیلف اسٹڈیز تھی, جو لائف لانگ ایجوکیشن تھی, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے. انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ماڈل کی حیثیت سے اڈاپٹ کر لیا ہے, اور ایک مستند سٹیمپ لگا دی کہ یہ او ڈی ایل سسٹم جو ہے یہ اب ان تمام اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرے گا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. اب ہوا یہ کہ اوپن یونیورسٹی جو یو کے میں قائم ہوئے تو انہوں نے ایک ماڈل بنایا کہ تقسیم کیا تعلیم کو ہفتہ وار, اور اسٹڈی سینٹرز قائم کیے جن میں جا کر اسٹوڈنٹ اسٹڈی کیا کرتے مہینے میں 1 بار یا 15 دن میں 1 بار. تو اب ان کا جو ایک گیپ تھا اسٹوڈنٹ کا اور تعلیمی ادارے کے درمیان میں, اس کو ہاؤ ٹو برج دیٹ گیپ. سائیکولوجیکلی تو وہ ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ ہی ہیں, انہوں نے تو کبھی ٹیچر کی شکل بھی نہیں دیکھی, چہرہ بھی نہیں دیکھا, اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے؟ تو وہ قومیں جو ہیں بہت باریک بینی سے کام کرتی ہیں, اس بات کو تو ہمیں ماننا پڑے گا. یہ ماڈل یوں ہی نہیں بن گیا تھا, بڑی باریک بینی سے انہوں نے یہ ماڈل بنایا تھا. یہ ایک نفسیاتی ضرورت تھی, اسٹوڈنٹ تھی, ورنہ تو افلاطون نے 3000 سال پہلے کہا تھا کہ تعلیم کے لیے ایک مجھے اسٹوڈنٹ دے دو اور ایک میں استاد ہوں اور مجھے بتا دو کہ کیا پڑھانا ہے, تو تعلیم تو شروع ہے, ٹیچنگ اینڈ لرننگ تو شروع ہو گئی. تو انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز اس طرح کیا کہ یہ جو ایک نفسیاتی ضرورت ہے اس کو کیسے ہم برج کریں. تو انہوں نے ٹیلی ویژن کو استعمال کیا, میڈیا کو استعمال کیا, ریڈیو کو استعمال کیا.
اب یہ میڈیمز بھی اس وقت تھے آج سے 40-50 سال پہلے. اب ضروری نہیں ہے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے یہی میڈیمز کام کریں گے. اب انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ پہ لوگ جاتے ہیں, انٹرنیٹ سے پڑھتے ہیں, کیونکہ ٹائم کی پابندی نہیں ہے. اس وقت ریڈیو ٹیلی ویژن کے ٹائمنگ کی پابندی ہوا کرتی تھی کہ آپ نے دوپہر کو 1:30 پر ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام سننا ہے. لیکن فائدے کی میں بات کرتا ہوں. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ تھا کہ وہ ایک ٹیچر کو دیکھتے تھے وہ اسٹوڈنٹس, جس کو ادروائز وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. تو اسی طرح کتابیں تھیں, بڑے مخصوص انداز سے وہ کتابیں لکھی جاتی تھیں. اب وہ ٹیچر کو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, ریڈیو پر اس کی آواز سن رہے ہیں, تو دے یوز ٹو فیل ایسوسیٹیڈ ود دا یونیورسٹی. ادروائز کیا ہونا تھا یا کیا ہوا کرتا تھا؟ ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. لوگ پرائیویٹ پڑھنا شروع کر تو دیتے تھے, لیکن وہ چھوڑ دیتے تھے تعلیم. ان کو کوئی انکریج نہیں ملتی تھی, ان کی نفسیاتی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھیں, تو چھوڑ دیتے تھے وہ. اب جب یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا اور ایک ماڈل بن گیا, اسٹڈی سینٹر بھی بن گئی, کتابیں بھی مخصوص انداز میں لکھنے کا تصور پیش کیا گیا. ہم اپنے پاکستان کی مثال لیتے ہیں. ہماری جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اس میں بہت سی بکس تو آتھرس کی لکھی ہوئی پرسکرائب کر دی جاتی ہے نا. بہت اچھے اچھے رائٹرز ہوتے ہیں اکنامکس میں, سوشیالوجی میں, سائنس میں. تو اکیڈمکس کیا کرتی ہیں, یا ان کے اکیڈمک بورڈز کیا کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ بھی آپ نے انٹرمیڈیٹ پر, آپ نے گریجویشن میں, بی ایس سی میں, کمپیوٹر سائنسز میں یہ بکس آپ نے پڑھنی ہے. کچھ بہت کم میٹیریل خود یونیورسٹیز کریٹ کرتی ہیں. ہماری اوپن یونیورسٹی تو تمام تر میٹیریل خود پروڈیوس کرتی ہے. تو ہمارا کام زیادہ مشکل تھا. ہم نے کتابیں بھی خود پروڈیوس کرنی ہے, یونٹس بھی خود لکھنے ہیں. اور جو 9 یونٹس کا جو یہ کانسیپٹ ہے, یہ بھی بڑا ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ پوری بک کیوں نہیں ایک رائٹر لکھ دیتا. میں لوگ پی ایچ ڈی ہیں آپ کے سبجیکٹ میں, ہمارے سبجیکٹ میں, تو یہ کتاب تو ایک انٹرمیڈیٹ کی کتاب تو خود لکھ سکتے ہیں, پی ایچ ڈی ہے وہ. اس لیے کہ وہ اس بک کے اندر بہت سے ایریاز ہیں, کچھ پریکٹیکلز ہیں. کچھ لوگوں نے ایگریکلچر میں یا کمیونیکیشن میں پریکٹیکل کامز کیے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے ایگریکلچر میں, کمیونیکیشن میں, سوشیالوجی میں, سوشل ورک میں, سائنس میں پریکٹیکل. تو ان سے پریکٹیکل جو ایکسپیرینس ہے ان کا یونٹ ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے پریکٹیکل اس میں ڈالیے. کسی کوئی کانسیپٹ میں زیادہ اچھا ہے تو کانسیپٹ کے یونٹس اس کو دے دی جاتی ہیں. کوئی ہسٹری میں زیادہ اچھا ہے تو اس سبجیکٹ کی جو ہسٹری ہے, وہ ہسٹری نہیں, تاریخ نہیں, بلکہ اس سبجیکٹ کی ہسٹری ہے, اس کو دے دی جاتی ہے. تو اس طرح یہ یونٹ تقسیم کر کے ہر ایک بندے کا ان پٹ لے کر وہ اس میں بھرا جاتا تھا بک میں. پلس یہ ہم نے بھی ورک شاپس اٹینڈ کی. اس وقت بھی یو کے میں ہم گئے, ہمارا بہت سا اسٹاف علامہ اقبال یونیورسٹی کے بہت سے ٹیچرز, ہم جو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں تھے ہم بھی گئے, وہ ٹیچرز بھی گئے. تو ہمیں تو وہ 3 months کا ایک کورس بھی آپ نے سنا ہوگا ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ٹیچرز کیا کرتے تھے. تو وہ ہم کیا کرتے تھے وہاں پہ کہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ آپ نے بکس کیسے لکھنی ہیں, یونٹس کیسے لکھنے ہیں. یونٹس ایسے لکھنے ہیں کہ یہ جو بکس ہیں جن کو میں نے آپ سے کہا کہ باقی یونیورسٹیز پرسکرائب کر دیتی ہیں وہ بکس, تو ہم بکس خود لکھا کرتے تھے. تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ ایسے بک لکھیں کہ جیسے بک باتیں کر رہی ہے. اس کو ہم کہتے تھے ٹاکنگ بکس. وہ کنسیپٹ تو ابھی بھی ہوگا, 100% تو ہم نے لاگو نہیں کیا, کیونکہ ہمارے یہ نہیں کہ صرف ٹیچرز فارمل ایجوکیشن سے آئے, بلکہ سارا کا سارا وہ پورا کلچر بھی فارمل ایجوکیشن کا یہاں لے کر آئے. ہم جو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی بھی آئے, میڈیا میں آئے, ٹیلی ویژن سے آئے, ریڈیو پاکستان سے آئے, اور یہاں کے ہم نے میڈیا کو فروغ دیا, تو ہم بھی وہاں کا کلچر اٹھا کر یہاں لے آئے. اور جو کتابیں لکھنے والے لوگ تھے وہ کتابیں لکھنے کا کلچر, جو ان کا روایتی کلچر تھا, وہ لکھنے کا کلچر یہاں اٹھا کر لے آئے. اور ٹاکنگ بکس کیا ہوتی ہیں؟ ٹاکنگ بکس یہ ہے کہ جیسے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد ریڈر کو آپ اس کو
जगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, फिर थोड़ी सी आपने मज़ीद बातें की हैं, उसको एकेडमिक इनपुट दी है, उसके बाद आपने फिर उसको एक क्वेश्चन पूछा है, फिर आंसर दिया है। तो इस तरह ये बुक जो है, हमारी बुक्स जो है, हमारी जो यूनिट्स होती हैं, ये उस तरह की बुक से आप बहुत मुख्तलिफ पाएंगे। अगर कोई कमी आप देखती हैं और आप महसूस करती हैं कि नहीं हमारी बुक्स तो अब तकरीबन वैसी ही है जैसी कि आम किताबें होती हैं, तो ये हमारी कमी है, हमने वो पहलू नज़रअंदाज किया। ठीक है। ओपन एंड डिस्टिंक्ट लर्निंग में जो एक की टू सक्सेस है, एक बार मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तकरीबन 20 साल पहले, ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट उसमें बताया था। उसमें एक जुमला मुझे याद है, जो मैंने स्क्रिप्ट भी उसका खुद लिखा था, कि द की टू सक्सेस ऑफ ओपन एंड डिस्टिंक्ट लर्निंग, इसकी की क्या है, उसमें मैंने की भी दिखाई थी स्क्रीन पर। ये की है, बड़ी खूबसूरत सी की है, घूम रही है। क्या है वो की टू सक्सेस? क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रू, स्टेल नहीं होना है। ट्रू। ये नहीं सोचना कि हमने एक मकाम हासिल कर लिया है और हमने ये डिस्टेंस लर्निंग का मॉडल जो कंप्लीट कर लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर वक्त कोई नया कॉन्सेप्ट, नई बातें, नए मीडियम, आज टेलीविज़न है, आज रेडियो है। अब आप खुद देख लीजिए कि एक वक्त था जब रेडियो या टेलीविज़न बहुत अहमियत रखता था। ख़ुद ओपन यूनिवर्सिटी के शुरू में रेडियो टेलीविज़न ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उसके बाद इंटरनेट पर शिफ्ट हो गया काम। इंटरनेट का बिल्कुल तकाज़े ही और हैं उनको प्रोड्यूस करने की, उनको मटेरियल अपलोड करने का और स्टूडेंट का डाउनलोड करके उसको यूटिलाइज़ करने का, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब बदलती जा रही हैं। तो हालात के मुताबिक, बदलते हुए हालात के मुताबिक, जब तक टीचर्स अपने आप को, यहाँ के जो करता धरता हैं, वो अपने आप को तब्दील नहीं करते रहेंगे तो ये स्टेल हो जाएगा, ये निज़ाम बासी हो जाएगा। ट्रू, ट्रू। सर, अगर मैं कहूँ कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है और इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ठीक है, अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो लफ्ज़ टेक्नोलॉजी है वो बड़ी गलतफहमी पैदा करता है। टेक्नोलॉजी से आम लोग, पढ़े लिखे लोग भी, टेक्नोलॉजी से लोग ये मुराद लेते हैं कि ये इसमें तो बड़ी मशीन्स इन्वॉल्व होंगी, इसमें बड़ा इक्विपमेंट इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। हालांकि टेक्नोलॉजी का जो मफहूम है डिक्शनरी में आप देखिए तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि नॉलेज को, साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल टास्क में इस्तेमाल करने को टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम रिसाले में, फ्लूट जो होती बांसुरी, तो उसका नाम था उस आर्टिकल का द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लूट। ये जो बांसुरी है, इस बांसुरी की टेक्नोलॉजी क्या है? तो उससे आप अंदाज़ा कीजिए कि उसमें तो कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं है, बांसुरी में तो कोई मैकेनिज़्म ऐसा नहीं है, लेकिन उसको बजाना, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसमें आवाज़ कैसे निकलेगी, उसमें जो मुख्तलिफ होल्स होते हैं, उस मुख्तलिफ सुर निकलते हैं, उसको उन्होंने टेक्नोलॉजी कहा। तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप किसी भी नॉलेज को इस्तेमाल करें तो उसका नाम टेक्नोलॉजी है। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप एजुकेशन को, पढ़ाने लिखाने को, ताल्लुम को, पढ़ाई को कैसे तैयार करें और कैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और स्टूडेंट कैसे उसको अडॉप्ट करें और कैसे पढ़ें, इसका नाम टेक्नोलॉजी। इसमें कोई मशीनें इन्वॉल्व नहीं है। तो आमतौर पर गलतफहमी ये होती है कि जो टेलीविज़न आ गया, रेडियो है तो इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट टेक्नोलॉजी इज़। और इसी तरह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जो है वो भी पहले से मौजूद है हमारी सोसाइटीज़ में। सैकड़ों साल हो गए हैं, हज़ारों साल हो गए हैं, लोग पढ़ ही रहे हैं ना। फॉर्मल एजुकेशन में भी पढ़ रहे हैं और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। जब आप इसको एक साइंटिफिक दर्जा दे देंगी, मुस्तंद दर्जा दे देंगी,
تو یہ اوپن اینڈ ڈسٹنٹ لرننگ سسٹم بن جائے گا. چھوڑ نہیں دینا, اس میں نت نئی کانسیپٹس داخل کرتے رہنا ہے, یہی ہماری کامیابی ہے. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے چیزیں اڈاپٹ بھی کرنی ہے اور جو چیزیں آبسلیٹ ہو گئی ہیں آپ نے ان کو ڈراپ بھی کرنا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ اس زمانے میں پیپلز اوپن یونیورسٹی تھی, اس نے بیسک جو سٹرکچر لیا, جو بلو پرنٹ تھا, وہ تھا یو کے اوپن یونیورسٹی کا جو کہ 1969 میں بنی تھی. وہ سسٹم لے کر آپ پاکستان میں آ گئے. دو مختلف دنیایں ہیں, ماننا پڑے گا. یو کے فرسٹ ورلڈ ہے اور پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. دونوں کے معاشرے مختلف ہیں, دونوں کی ضروریات مختلف ہیں. تو کیا یو کے اوپن یونیورسٹی کا ماڈل ایز اٹ از پاکستان میں لے کر آنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہ ایک کامیاب تجربہ ہے آپ کے خیال میں, تھا آپ کے خیال میں, یا آپ کو لگتا ہے ہم نے اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا, یا ہم نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی اپنے وقت کے حساب سے, اپنی ضروریات کے حساب سے, اپنے معاشرے کے حساب سے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ہاں, یہ بہت دلچسپ بات ہے. اگر تو کامیابی کا کرائٹیریا آپ لے رہے ہو نمبر آف کلائنٹس میں, نمبر آف اسٹوڈنٹس میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو یو کے اوپن یونیورسٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے اور بھی دنیا میں اور بھی اس نوعیت کی یونیورسٹیاں ہیں. دانشگاہ آزاد ایران میں ہے, بالکل ہے, اور اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی ہے, سری لنکا میں ہے, اب تو بہت بن گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو کوانٹٹی کے لحاظ سے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے کافی اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کیا. لیکن ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ غور کریں, یہ جس کوانٹٹی پہ آپ بہت فخر کر رہے ہیں, کہیں یہ بیک فائر تو نہیں کر رہی, کہیں اس وجہ سے تو نہیں آپ کے پاس اسٹوڈنٹ زیادہ آ رہے ہزاروں لاکھوں میں, کہ یہ کوئی آپ نے ان کو آسان جیسا حلوہ بنا کر آپ اس کو دے رہے ہو, اس وجہ سے تو نہیں آ رہے. تو واقعی بات تو قابل غور تھی, کیا ہم نے ان کو آسان تو نہیں بنا دیا سب کچھ؟ کیونکہ جیسے آپ نے کوشچن اٹھایا کہ یو کے اوپن یونیورسٹی میں بھی یہی کانسیپٹ تھا, لیا ہم نے وہیں سے لیا. لیکن وہ سوسائٹی پوری کی پوری کافی سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی ہے. ہم نے کانسیپٹ وہاں سے لے لیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم نے تمام پر 100% عمل درآمد بھی کیا ہو. ظاہر ہے ہمارے چیلنجز بھی مختلف ہیں, وہاں کے چیلنجز مختلف ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارے اکیڈمکس نے, ہمارے اساتذہ نے 100% اس کو نہیں کاپی کیا, بلکہ ہماری سوسائٹی نے بھی, ہماری اسٹوڈنٹس نے بھی اس کو 100% قبول نہیں کیا. مثال کے طور پر اسٹڈی سینٹر کا جو کانسیپٹ ہے, وہ جہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سارا کانسیپٹ, وہاں اسٹڈی سینٹر کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ ٹیچر آئے گا اسٹڈی سینٹر میں اور اکنامکس کی ایک کتاب کھول دے گا اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پڑھانا شروع کر دے گا. اس کے پاس تو ٹوٹل 9 دن ہے پورے اکیڈمک پیریڈ میں, تو 9 پیریڈز میں وہ پوری اکنامکس تو پڑھانے سے رہا. اس کا یہ کام ہی نہیں ہے, نہ اس کا یہ فریضہ دیا گیا جہاں سے ہم نے یہ ماڈلز لیے. ان کو تو کہا گیا کہ آپ گائیڈنس دیں گے ان کو, اسٹوڈنٹس کو, کہ انہوں نے پڑھنا کیسے ہے اور مختلف کانسیپٹس کو سمجھنا کیسے ہے. اس چیز کی آپ ان کو گائیڈنس دیں گے, اس چیز کے لیے آپ ان کو تیار کریں گے کہ سیلف اسٹڈنگ انہوں نے کس طرح کرنی ہے, نہ کہ خود پڑھانا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ 5 یا 6 سیشنز میں وہ کیا پڑھائے گا. پلس یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں اسٹڈی سینٹرز میں کافی حاضری رہا کرتی ہے نا یو کے میں. ہمارے یہاں نہیں ہے حاضری اتنی, کمپلسری بھی نہیں ہے, نہ بھی آؤ تو خیر ہے, ایک دن بھی نہ آؤ اسٹڈی سینٹر میں تو بھی خیر ہے. تو وہاں اسٹوڈنٹ اس لیے دوڑے جاتے تھے کہ وہ بہت سی چیزوں کے کانسیپٹس کلیئر کرتے تھے, ان کو پڑھنا کیسے آپ نے کی بات ان کو زیادہ کلیئر کی جاتی تھی. تو اس لحاظ سے پورے کا پورا ماڈل ایز اٹ از تو ہمارے پاس نہیں ہے, ایسے اٹھا کے یہاں منطبق کر دینا, اس میں کوئی دانش مندی تو نہیں. اور ہمارے تجربے نے بھی ہمیں بتایا کہ دانش مندی تو نہیں ہے. ہمیں اپنے ماڈلز اپنے کلچر کے مطابق, اپنے ماحول کے مطابق اڈاپٹ کرنے چاہیے, اور یہی ہماری کامیابی ہے. آئندہ بھی جب تک انشاءاللہ ہمارے اوپن اینڈ ڈسٹنٹ لرننگ
چلتا رہے گا تو ہم نے اس میں ایسی تبدیلیاں لانی ہیں جو ہمارے معاشرے کے مطابق ہوں گی. اور آپ دیکھیے کہ ہمارا میڈیا بھی استعمال ہو رہا ہے, ریڈیو, ٹیلی ویژن, اب انٹرنیٹ ہے. تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو اتنا, میں خود چونکہ شعبے سے رہا تقریباً کئی سال رہا, 1980 سے لے کر 2007 تک رہا, میڈیا پڑھا بھی ہم نے یہاں پہ. تو میں اس یونیورسٹی میں نہ صرف یہ کہ ٹیچر رہا اور میڈیا کا انچارج رہا, بلکہ میں نے یہاں سے پڑھا بھی. میں نے یہاں سے ڈسٹینس ایجوکیشن پڑھی, بلکہ ایم فل بھی کیا, ایم ایس بھی کیا, ایم فل بھی کیا. تو میں بہت زیادہ اٹیچ بھی رہا یہاں سسٹم سے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا ماڈل کاپی یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا. ہمارا کلچر اور ہے, ہم ذرا بہت سے معاملات میں آسان کیا کہنا چاہیے, سہل پسند ہے, آسان پسند لوگ بھی ہیں. تو ہم اگر ریڈیو ٹیلی ویژن کے پروگرام نہیں بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں بھی دیکھتے ہیں تو بھی ان کا کام چل جاتا ہے. اسٹڈی سینٹرز میں نہیں بھی آتے ہیں تو جب بھی وہ فائنل ایگزام دے دیتے ہیں تو پاس ہو جاتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جو ہمارے یہ اسائنمنٹس کا کانسیپٹ تھا, اس کی مارکنگ, اس کے نمبر زیادہ ہوتے, اس کی ویٹیج زیادہ تھی شروع کے سالوں میں. پھر اس کی ویٹیج کم کر دی گئی. ٹھیک ہے, یعنی ایسا نہیں کہ 50-50 ہے کہ 50% تو آپ کو اسائنمنٹس کے نمبر مل جائیں گے اور 50% آپ جو فائنل ایگزام دیں گی, دونوں کا برابر ہو. جو محسوس کیا گیا کہ نہیں, وہ جو 50% ہے وہ اسٹوڈنٹس اس لگن کے ساتھ یا جو توقع کی جاتی تھی اس معیار پر وہ اسائنمنٹس نہیں کرتے یا اسٹڈی سینٹر میں نہیں آتے. تو 50% نمبرز ان کو آسانی سے مل جائیں اور باقی 50% ان کو فائنل ایگزام مل جائے. تو یہ کوئی ایک اچھی لاجک نہیں تھی, لہذا وہ ان کو کم کیا گیا, اس کا ویٹیج 70-30 پہ آ گئے کرتے کرتے. تو بعض ہمارے تو فرینڈس یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس کو ویٹیج دیں ہی نہ, اچھا ویٹیج دیں ہی سارا فائنل, کیونکہ ہمارا پورے کا پورا کلچر ایگزام ہے. تو ایگزامینیشن کو ہی ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہمارے فارمل ایجوکیشن میں بھی ایگزامینیشن کو ہی ساری اہمیت دی جاتی ہے. تو وہ جو کنسیپٹ فار ایگزامپل برٹش اوپن یونیورسٹی نے اٹھایا یا امریکن اوپن یونیورسٹی نے اٹھایا, اس طرح کا کلچر ہمارے یہاں ہے نہیں. لہذا ہم کو ڈٹو کاپی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی جو ہمارا جو کلچر ہے اس کے مطابق جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا مائنڈ ہے وہ کتنا پڑھتے ہیں, کتنا نہیں پڑھتے ہیں, کون سے میڈیم میں وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, کون سے میڈیم کو وہ اگنور ہی کر دیتے ہیں یا ان کے لیے مشکل ہے, یا اس کے لیے مشکل ہے, یا اویلیبل نہیں ہے, اس یا ان کے کلچر میں نہیں ہے. تو اس طرح ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس میں تبدیلیاں کرتے رہنا چاہیے. آل دا ٹائم تبدیلیاں کرتے رہنا چاہیے. مسلسل کوئی جامد چیز نہیں ہے. اوپن لرننگ سسٹم کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے. اس میں ہمیشہ تبدیلی 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 لوگوں کی سائیکالوجی کے مطابق, لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ یونیورسٹی کے الومنائی بھی ہیں اور آپ مختلف حیثیتوں میں وابستہ رہے. تو میں چاہوں گی تھوڑا تھوڑا آپ کا ہر اینگل پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں. آپ یونیورسٹی کے الومنائی ہیں, تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ بطور شاگرد آپ نے اس یونیورسٹی کو کیسے پایا, یا آپ نے اس یونیورسٹی سے کیا کچھ لیا, لرن کیا؟ بڑا ڈیلیکیٹ سوال ہے کیونکہ میں اس یونیورسٹی میں نے شاگردی بھی کی ہوئی ہے اور استادی ایگزیکٹلی, اس لیے میں نے سوچا کہ میں ٹیچر بھی رہا دونوں. ہوں. جی, اور میں نے یہاں سے 2-3 کورسز بھی کیے, ایم فل بھی کی ہے, ایم ایس بھی کیا ہے. کیونکہ ایم فل تو ایک بڑی ریگرس ہے نا, ریسرچ بیسڈ ڈگری ہوتی ہے, تو وہ پھر. تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی, فرق کیا ہے؟ نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ جب اس سسٹم میں انگیج ہوئے تو آپ کو
کیا اسٹرینتھس نظر آئی اس سسٹم کی اور کن جگہوں پہ آپ کو لگا کہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ بہت ہی دلچسپ سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے. کچھ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو تھوڑا اسٹوڈنٹ فرض کر کے آپ جو بھی کورسز بنائیں، جو میٹیریل بنائیں، آپ اپنے آپ کو فرض کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کے بعد آپ وہ میٹیریل زیادہ بہتر بنا سکتی ہیں. تو فرق تو کافی زیادہ ہے، بہت سے لیولز پر بہت سے زیادہ فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ ہمیں کنٹینیوسلی اسٹوڈنٹس کی سائیکی کو سمجھنا چاہیے، ان کے رابطہ رکھنا چاہیے، ایسی ایسوسیشن اسٹوڈنٹس کی بنانی چاہیے، ان کے فیڈ بیک لینی چاہیے، کتابوں کو ریوائز کرنا چاہیے، پروگرامز کو ریوائز کرتے رہنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کے مطابق تبدیلیاں لانی چاہیے. اگر اس کو ہم متواتر تبدیل نہیں کرتے، امپروو نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسٹیل ہوتے ہیں نا، ہم پرانے ڈگر پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے ایک لیول بھی تو قائم رکھنا نا. ہمیں لوگ یہ نہ کہیں نا کہ جی اوپن یونیورسٹی آسان ہے، بجائے پنجاب یونیورسٹی میں آپ پرائیویٹ گریجویشن کریں یا پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر ایم اے یا ایم ایس سی کریں، آپ کیوں نہیں اوپن یونیورسٹی سے کر لیں، یہ آسان ہے. تو آسانی کا کنسپٹ نہیں دینا، ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہم نے آسان بنایا ہے، طریقہ تدریس آسان بنایا ہے، ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو آسان بنایا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جی، ہم نے پورے کے پورے میٹیریل کو آسان نہیں بنا دیا. کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ وہ جو فیسیلیٹیشن والا ایسپیکٹ ہے جس میں ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو علم کے راستے میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ کلچرل بیریئرز ہیں، چاہے وہ اکنامک بیریئرز ہیں، چاہے وہ ایکس وائی زی جو بھی فیکٹرز ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سر ایٹ دا سیم ٹائم یو ور دی یونٹ رائٹر. اب جب ہم یونٹ کی بات کرتے ہیں تو یونٹ ایک بڑا یونیک ٹائپ آف ٹیچنگ کمپوننٹ ہوتا ہے، اور کانٹینٹ کی ڈیولپمنٹ اس کی بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. ڈیلیکیٹ ان اے سینس کہ جو یونٹ ہے وہ ایک استاد کی کمی کو بھی پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جو اکیڈیمک میسج ہے، جو اکیڈیمک نالج ہے وہ بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور سیلف اسٹڈی والی چیز کو بھی ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے. تو یونٹ رائٹنگ کرتے ہوئے کن باتوں کے اوپر خاص توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ یونٹ از ڈفرینٹ فرام اے چیپٹر جو کہ نارملی کسی بھی ٹیکسٹ بک کا حصہ ہوتا ہے، تو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے، ان میں کن نزاکتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ یونٹ رائٹنگ کی جو ہم ورکشاپس ہمارے بھی وقت میں کنڈکٹ کی جاتی تھی کہ یونٹ کس طرح لکھنا کیسے. اب ایک فارمل ایجوکیشن میں بہت اچھا ٹیچر ہے، یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا نام ہے ان کا، بڑا تجربہ ہے. اب ہم ان سے کہیں کہ آپ آئیے ہمارے علامہ اقبال یونیورسٹی کی یہ انٹرمیڈیٹ کی بک ہے اکنامکس کی یا کسی اور سبجیکٹ کی، تو اس کا یونٹ لکھ لیجئے. تو وہ پھر ہم توقع بھی کریں کہ یہ تو اتنے لرنڈ آدمی ہے، یہ تو ہمیں بہت اچھا یونٹ لکھ کر دے دیں گے. تو اس پہ ہمیں یہ سکھایا گیا، اور غالباً اب بھی یہ پریکٹس جاری ہوگی کہ یہ جو یونٹ ہے یہ ٹاکنگ یونٹ ہے، یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ کلاس تو ہے نہیں ہے، وہ ٹیچر تو نہیں ہے. اب ٹاکنگ کس طرح کی جاتی ہے؟ ٹاکنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ میں انگلش کی اگر آپ کو مثال دوں، یو کے اوپن یونیورسٹی میں وہاں ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ یوز کریں آئی اینڈ یو، وی، یہ الفاظ یوز کریں. اچھا، آئی ہوپ یو آر اوکے، یہ وہ لکھیں یونٹ میں لکھ دیں کہ آئی ہوپ دا لاسٹ ویک واز گڈ اینڈ دس ویک آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ یو آر گوئنگ ٹو لرن دس. یو اینڈ وی کر کے بات کریں، گویا کہ ٹاکنگ بک ہے. میٹیریل وہی ہے جو آپ کے فارمل ایجوکیشن میں فار ایگزامپل انٹرمیڈیٹ کے لیول پر پڑھایا جا رہا ہے، وہی ہم ڈسٹنس ایجوکیشن میں بھی میٹیریل تو یہ میٹیریل پر تو کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس کی بک جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے لکھی جاتی ہے، جیسے جس کو ہم انگلش گرامر میں کہتے ہیں نا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن می،
सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही ठीक एंड है। शी। तो हम जो बुक लिखते हैं हम यू एंड मी के लिए लिखते हैं। उम्मीद है कि आपने ये फलां फलां एरिया को समझ लिया होगा, आज हम इस बात को यूँ समझते हैं। तो वो यू एंड मी करके बात करते हैं, मिसालें भी देते हैं। वो पूरे का पूरा चैप्टर नहीं लिख देते, समझ बल्कि गई। दरमियान में उनको सेल्फ तौर पर उनको जगाए रखते हैं। ठीक है। थोड़ी तो एक एक सफ़े के बाद दो दो सफ़ों के बाद कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनसे, फिर स्टूडेंट उसका जवाब देता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख कर यूनिट राइटर से तवक्को करना, बाहर के यूनिट राइटर से जो अदरवाइज अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है, लेकिन उनसे ये तवक्को करना कि आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए यूनिट लिखें, हाईली डिफ़िकल्ट। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए और आइंदा भी रखना चाहिए। ये ना तवक्को करें कि हमारी आम किताबें जो होंगी वो यहाँ चल जाएंगी, वो नहीं चलेंगी। यहाँ के लिए हमें स्पेशल मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा। आपने ट्यूटरशिप भी यहाँ पर की हुई है, और अभी जो जैसे आपने थोड़ी टाइम पहले गुफ्तगू की, उसमें ये है कि जो ट्यूटर है उसका बेसिक काम काउंसलिंग करना है। किस किस्म की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को? हाँ, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। वो मैं बात को रिपीट करूँगा कि हमारे यहाँ जो स्टडी सेंटर्स में जब ट्यूटर्स आते हैं उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपने जाकर सफ़ा नंबर 18 खोल के पढ़ाना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि आप सफ़ा नंबर 18 तो पढ़ा जाएंगे तो सफ़ा नंबर 19 और 20 और 21 और 22 तो स्टूडेंट ने खुद ही पढ़ना है ना। जैसा आपकी ये जॉब ही नहीं है। आपकी जॉब ये है कि आप उनसे पूछें, भाई आपने 2 चैप्टर पढ़े, क्या मुश्किल पेश आई आपको, तो उनकी काउंसलिंग करें, उनको उनके लिए तदरीस दरस व तदरीस को आसान बनाइए, ताकि वो अव्वल तो बुक्स ही हमारी ऐसी लिखी जानी चाहिए जो कि हमारी आम जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे मुख्तलिफ हों। जैसे मैंने कहा कि वो टॉक करें, वो बोलें, वो गुफ्तगू करें, किताबें ख़ुद बोलें। और स्टडी सेंटर में जब एक ट्यूटर आता है तो वो उन गुज़श्ता हफ्ते की जो कार्रवाई है जो स्टूडेंट के साथ गुजरी है उसको वो उसके मुतालिक उसकी काउंसलिंग करें कि आपको पढ़ाई किस तरह अच्छी तरह करनी है, क्या चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट समझने में आपको क्या, कहाँ से आपको मदद मिल सकती है, और आपको किस तरह पढ़ना है, ओपन लर्निंग में आपने पढ़ाई किस तरह करनी है। इस नुक्ता नज़र से वो गोया फ़र्क हो जाता है। हमारे यहाँ पीरियड नहीं है जैसे आप समझें कि कोई प्राइवेट शाम की इवनिंग कॉलेज में कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, या हमारे यहाँ स्टडी सेंटर में जो हमारा स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, वो पढ़ाई तो उसकी किताब से हो रही है, वो दूसरे मटेरियल जो उसको दिए जा रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, सप्लीमेंट्री मटेरियल ऑल द टाइम दिया जा रहा है, उससे उसने पढ़ाई करनी है। और यूके में जैसे टेलीफोन आया, जब से मोबाइल आया, तो शाम को 6 बजे वो जनाब ट्यूटर साहब ड्यूटी पर बैठे हुए, 6 बजे उनको मोबाइल पे कॉल्स आना शुरू हो गई। जो नई टेक्नोलॉजी आई मोबाइल की, उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पढ़ाई लिखाई में। तो 6 बजे जब वो ग्रुप बन गया, 6 बजे शाम के उन्होंने टाइम दे दिया ट्यूटर ने। अब किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया और ट्यूटर उसका जवाब दे रहे हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया। दिस इज़ हाउ दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग। ठीक है। अब ये तो सारे वो किरदार थे जो आप वक्तन फ़वक्तन करते रहे। एक बहुत अहम रोल जो कि हमेशा से आपने ओपन यूनिवर्सिटी में प्ले किया, that is your association with Institute of Educational Technology. So हमें कुछ उन दिनों के बारे में बताइए कि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी में ज्वाइन किया, और फिर यहाँ पे आपका टाइम कैसे गुजरा, क्या चीज़ें थी जो आपने कंट्रीब्यूट की? मैं एक्चुअली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में मैं था सीनियर प्रोड्यूसर तो ऑलरेडी। ठीक है। तो मैं यहाँ भी सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर आ गया था। ये मैं तो आपको ज़ाती बात बता रहा हूँ। जी। तो हमारे फ्रेंड्स जो थे, मेरे अदारा जो था मुझे छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो कहा करते थे आप क्यों जा रहे हो, ये एक मुस्तनद अदारा है। हमारे यहाँ फिर
پروڈیوسر BBC میں بھی جایا کرتے تھے, وہاں سیکونڈمنٹ کیا کرتے تھے, اور میری سیکونڈمنٹ بھی تھی BBC میں. تو کچھ خاص جواب تو میں بھی دے نہیں پایا ان کو بھی, لیکن میں اس لیے کہا کرتا تھا کہ یار یہاں براڈ کاسٹنگ میں, ٹیلی ویژن میں اور ریڈیو میں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا پروگرام کون لوگ سن رہے ہیں. اچھا. میں اوپن یونیورسٹی کے میڈیا میں جا رہا ہوں, جس کو انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں, تو وہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کون ہیں. ہمارے پاس تو ان کے ایڈریسز بھی ہوں گے, ہم ان کو جانتے ہوں گے, تو ہماری ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوگی وہ ذرا سی ذاتی نوعیت کی ہوگی. مجھے یہ چیز بڑی اپیل کرتی تھی کہ بجائے میں ایک بلائنڈ قسم کے لسنر سے جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے جنرل براڈ کاسٹنگ میں, اس کے مقابلے میں یہاں میں آؤں گا تو میں بہت اسپیسیفک لوگوں سے گفتگو کروں گا, بات چیت کروں گا. لیکن یہاں ایک مشکل کام یہ تھا کہ ہم نے ریڈیو کو اور ٹیلی ویژن کو, کیونکہ آپ نے کوشچن مجھ سے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا کیا, جس کو اس وقت ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن جی یہ دو مین میڈیمز تھے. تو بیسیکلی تو یہ بات ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن از ناٹ سینونیمس ٹو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی. ریڈیو اور ٹیلی ویژن تو ایک ٹول ہے, ایسے ہے, یہ تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا ایک ون آف دا مینی ٹولس, یہ ون آف دا ٹولز ہے. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی تو ایسی ایک چیز ہے جو آپ کی پڑھائی لکھائی کو, آپ کی ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو سہل بنانے کا ایک ایکیڈیمک ڈسپلن ہے. خود ایجوکیشنل ٹیکنالوجی جو ہے وہ گویا یوں سمجھیے کہ وہ کس طرح ڈیزائن کریں اور میٹیریل کو, اسٹوڈنٹس کی ڈیفیکلٹیز کیا ہیں ان کو کس طرح اوور کم کریں, اور اس مسائل کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم کرنے کا نام ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے. یعنی ہمارا ایجوکیشنل ٹیکنالوجسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم پورے ملک کو تعلیم ہونی چاہیے اور علم بہت اچھی چیز ہے اور علم کے تقاضے یہ نہیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشنل ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ اپلائیڈ نوعیت کا کام کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس جگہ پڑھائی لکھائی میں کہاں کا ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے, ایون ایگزامینیشن میں کہاں کا ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہیں, اور کتاب میں کہاں کا ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہیں. تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ان مشکلات پر قابو پائے. ہمارے عام طور پر جو کنسیپٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا آیا تو وہ یہ آیا کہ مشینز اینڈ میڈیا از سینونیمس ٹو ٹیکنالوجی. یہ مشین ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے چونکہ ہم ایجوکیشن میں ڈیل کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے باتوں میں بڑے مسائل کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں تقسیم کر کے ان کے حل نکالنے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پڑھائی میں کیا دقتیں پیش آ رہی ہیں ان کے حل نکالنے ہیں, ایگزامینیشن میں کیا دقتیں پیش آ رہی ہیں ان کے حل نکالنے ہیں, اور وقت میں کیا ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے اس کے حل نکالنی ہے. دس از واٹ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی از. یہ ڈیزائن کرنا, میٹیریل کو ایویلیویٹ کرنا, ڈیزائن کرنا اور ٹرانسفر کرنا, ان تمام چیزوں کے مجموعے کو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ریڈیو کو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی یا ٹیلی ویژن کو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی نہیں کہا جا رہا. تو یو کے کا جو انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے, جہاں سے ہم نے یہ نام لیا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, اس کے فرائض ذرا مختلف ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی سے. ہم نے تو ایک موٹی سی بات پکڑ لی کہ میڈیا از ایجوکیشنل ٹیکنالوجی. اب یو کے میں آپ جائیے تو وہاں ایجوکیشنل ٹیکنالوجسٹ بطور ایجوکیشنل ٹیکنالوجسٹ کورس ٹیم کا ممبر ہے. وہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی انپٹ دے رہا ہے وہاں پہ, نہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے 6 پروگرام ریڈیو کے ہونے چاہیے. اتنا آپ کو
مختصر سا نہیں کر رہا بلکہ وسیع تر کر رہا ہے کہ آپ کو پڑھائی لکھائی میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے، یہ جو کانسیپٹس آپ دے رہے ہیں سوشالوجی میں، سائنس میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، اس میں کیا کیا دقتیں پیش آ سکتی ہیں اسٹوڈنٹ کو فورسی کرتا ہے. اور وہ جو رائٹرز ہیں، یونٹ رائٹرز ہیں، اور جو کورس کوآرڈینیٹرز ہیں، ان کو وہ بتا رہا ہے ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز کہ آپ مہربانی کریں اور اپنے اندر یہ تبدیلیاں لائیں. تو جب ہم یو کے اوپن یونیورسٹی میں تھے تو وہاں بھی عام طور پر جو کورس کوآرڈینیٹرز تھے اور وہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجسٹ کو بڑے ایک غصے کی نگاہ سے بھی دیکھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہیں. لیکن وہ اپنے کام کے ماہر تھے، کیونکہ وہ آ کر اس میٹنگ میں جب بیٹھا کرتے تھے کورس ٹیم کی میٹنگ میں، تو وہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے پوائنٹ سے بات کیا کرتے تھے. تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا نام ریڈیو کے پروگرام یا ٹی وی کے پروگرام نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن دس مٹیریل. اب آپ کا کورس ہے ہسٹری کا فار ایگزامپل، دیٹ شوڈ بی ڈفرینٹ فرام میتھمیٹکس اینڈ آف کورس کیمسٹری. ہر ایک میں ایک ہی فارمولہ نہیں لاگو ہوا کرتا تھا. تو پھر یہ کام ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا ہوتا. خیر ہم نے اس کو میڈیا کے طور پر لیا اور اب تک ہم اس کو میڈیا کے طور پر ہی لے رہے ہیں، وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. لیکن پھر میڈیا تو پہلے سے موجود ہے. اب جو پرانے ٹیچرز ہیں جو بی ایڈ پڑھا کرتے تھے، پی ٹی سی، سی ٹی پڑھا کرتے تھے، وہ اپنے کالجز میں آڈیو ویژول ایڈز پڑھا کرتے تھے. سمعی اور بصری معاونات، بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ پرانے ٹیچر کو یاد ہوگا. تو پھر اس کا نام سمعی اور بصری معاونات ہی رکھ دیا جاتا اس انسٹیٹیوٹ کا. اس کو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کہنے کی کیا ضرورت؟ ہم نے اس کے اسکوپ کو انفارچونیٹلی محدود کر دیا، جو کہ محدود ہونا نہیں چاہیے تھا. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. ہم نے اس کو آڈیو ویژول کے ٹرمز میں محدود کر دیا اور ہم خوش ہیں کہ ہم انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں بیٹھے ہوئے. اول تو ورڈ انسٹیٹیوٹ کا آپ غور کیجیے. دس از این انسٹیٹیوٹ، یہ ایک آڈیو ویژول سینٹر نہیں ہے. عام کالجز میں باہر کے ملکوں میں بھی، ہمارے بھی اب تو عام طور پر یونیورسٹیز میں آڈیو ویژولس کے سینٹرز موجود ہیں. تو وہ تو اپنے آپ کو آڈیو ویژول سینٹر کہلاتے ہیں، ہم انسٹیٹیوٹ کہلاتے ہیں. تو انسٹیٹیوٹ از اے بگر ورڈ، اے بگر کانسیپٹ، بگر ود بگر ڈیوٹیز، ود یونیک responsibilities as well. یونیک responsibilities as well. So Institute of Educational Technology here at Allama Iqbal Open University, you had been the director as well for a long period. So being the director, what was your vision کہ آپ نے کس طرح سے اس انسٹیٹیوٹ کو آگے لے کے جانا ہے؟ بیسیکلی تو ہم کوشش بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور دس از اے ویری کمبرسم کوشچن، اور ٹیچرس کے ساتھ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی والوں کو مل کر میٹیریل تیار کرنا، ڈیولپ کرنا. کیونکہ ٹیچرز اپنی جگہ ایک اکیڈیمیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک سرٹن ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے، اور وہ لیول بھی ان کا ایک معیار بھی ایک بلند تر ہوتا ہے. اور یہ ایک اسکل ہے. اب ایک اسکل کو، میڈیا کی اسکل کو، ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو اور ایکیڈیمک کی اسکل کو گویا آپ دونوں کے میرج کروا رہی ہیں. اور وہ میرج جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، یہ میرج ان سوسائٹیز میں جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یو کے کی ہے یا یورپ کی سوسائٹیز ہیں، وہاں تو یہ کامیاب ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں بہت مشکل ہے کہ آپ میری بات مانیں اور میں آپ کی بات مانوں. آپ اکیڈیمک ہیں اور میں میڈیا کا ہوں اور میں ایجوکیشنل ٹیکنالوجسٹ ہیں. کامیابی تو یہی ہے کہ جب ہم دونوں مل کر اکیڈیمک ایکسپرٹیز کو اس کی اسکل کی ایکسپرٹیز کے ساتھ امیلگمیٹ ہونا چاہیے، سو دیٹ بیٹر پروڈکٹ شوڈ کم آؤٹ. اول تو اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر ہونا چاہیے، پھر دونوں کی مہارت جب کمبائن ہو جاتی ہے تو گویا کہ یہ ایک اچھا رزلٹ نکالتی ہے. ہونا تو ایسے چاہیے. پلس یہ کہ نہ تو
एकेडमिक डिपार्टमेंट को स्टेल होना चाहिए और जो पढ़ लिया जो कर दिया वो काफ़ी है, जो 20 साल पहले किताबें लिख दी थी, यूनिट लिख दी थी, दोज आर इनफ, वो इनफ नहीं है। और ना ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वालों को बैठ जाना चाहिए कि हम तो बड़े माहिर हैं, हमारी तो मीडिया के हम एक्सपर्ट्स हैं। मीडिया छलांगे मार के आगे जा रहा है। अब वो रेडियो नहीं है, वो टेलीविज़न नहीं है जो 1936 में था जब अमेरिका में और ब्रिटेन में रेडियो आया। उस वक्त स्कूल ब्रॉडकास्टिंग और ये कॉन्सेप्ट बहुत कामयाब हुए पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में। अब नहीं है, अब वहाँ भी नहीं है, अब वहाँ भी इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। जी, मीडियम चेंज हो गया, ऑफ कोर्स मीडियम चेंज हो गए, लोगों की आदत चेंज होगी। आइंदा क्या होना है 10 साल में? अटेंशन स्पैन चेंज हो गया सर। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले आप 45 मिनट्स का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर बैठ के सुन सकते थे, अब कुछ ही टाइम के बाद आपको कुछ ऐसा नया बताना पड़ता है एवरी 5 to 7 मिनट्स कि वो दोबारा से आप अटेंशन ग्रैब कर सकें लिसनर्स की और व्यूअर्स की, ताकि वो बात आपने की है। वो जो स्पैन ऑफ अटेंशन इसको कहते हैं वो मुख्तसर हो गया, बच्चों का नहीं हो गया। ऐसे ही बच्चों के जो प्रोग्राम थे, जो सेसमी स्ट्रीट वगैरह हुए थे, आधे आधे घंटे की हुआ करते थे, अब जो बच्चों के प्रोग्राम आते हैं टेलीविज़न पर, अव्वल तो उनमें मटेरियल ही डिफरेंट हो गया, चले हम वो बहस नहीं करते, लेकिन उनकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गई, क्योंकि वो बच्चा अब ज़्यादा अटेंशन वहाँ नहीं देना चाहता भी नहीं। और हम उनसे क्यों तवक्को करें कि आप 1 घंटे का ड्रामा सुने या आधे घंटे का ड्रामा सुने या 15 मिनट का प्रोग्राम देखें। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडीज़ जारी रखनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, द की टू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, मुतालिया करें, टीचर्स भी मुतालिया करें, मीडिया के लोग भी मुतालिया करें, मटेरियल को डेवलप करें, नए मीडियम इस्तेमाल करें। हम तो आज की बात कर रहे हैं कि आज सोशल मीडिया है और इंटरनेट है और इनको हम नया समझ रहे हैं। कल को रोबोट्स आ जाएंगे, रोबोट्स पढ़ा रहे हैं। बाज़ मुल्कों में रोबोट्स बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, इवन मेडिकल में रोबोट्स आ रहे हैं, ऑपरेशंस रोबोट्स कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया मुख्तलिफ जहतों की तरफ जा रही है। ये दुरुस्त बात है आपकी। तो हमको भी अपने आप को ये बात दुरुस्त है, अडेप्ट करना और अडॉप्ट करना और चेंज के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। खुद स्टडी करेंगे तो फिर होगा। एग्जैक्टली, उसके लिए आपको कॉन्टीन्यूसली यू नीड टू बी इंगेज विद द सब्जेक्ट, विद द एक्सपर्टीज, विद द स्किल्स। और नई नई रिसर्च आ रही हैं और अब तो मैं कहती हूँ कि पहले वो रिसर्च जो 5 सालों में आती थी, शायद अब वो विद इन 5 days आपको एक बिल्कुल नई चीज़ पता चलती है। और आपको इतना ओपन होना चाहिए, ओपननेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको कॉम्प्रीहेंड करें, इंटरनलाइज करें और फिर उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड भी करें। सर, जब आप यहाँ पर आए हैं तो अगर हम इस इदारे की बात करें, जिस इदारे में आप सर्व करते रहे हैं, जिस इदारे के साथ आप वाबस्ता रहे हैं, तो आप इसके एवोल्यूशन को कैसे देखते हैं? मैं एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की इस वक्त बात कर रही हूँ। हाउ डू यू सी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ब्लॉक नंबर 1 के एक कमरे से शुरू हुआ, वहीं पे रेडियो प्रोग्राम्स होते थे, टीवी प्रोग्राम्स के लिए पीटीवी के स्टूडियोज़ को रिक्वेस्ट किया जाता था, वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग्स करवाई जाती थी और फिर उनको ऑन एयर किया जाता था। हम गुफ्तगू कर रहे थे चीफ़ डिज़ाइनर हारून साहब से, तो उन्होंने बताया कि हम जब यहाँ बैठ के काम कर रहे होते थे तो हमें टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था। और एट टाइम्स ऐसे होता था कि छुट्टी होने के बाद, क्योंकि क्रिएटिव काम होता है ना, तो छुट्टी होने के बाद जब दफ्तरी काम ख़त्म हो गया तो फिर हम बटर पेपर्स, स्टेंसिल्स, पेंसिल्स निकाल के स्केचेस बना रहे हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात काम करते करते रात के 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे। और बैक इन 80s इस्लामाबाद की जो पॉपुलेशन है वो भी कम है, इतने ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आता, आपको बसेस चलती हुई नज़र नहीं आती, कम्युनिकेशन के रास्ते बाकी बहुत महदूद थे। तो वो कहते हैं फिर हम वहीं पे गद्दे डाल के सो जाया करते थे। और अब जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की या यहाँ पे स्टूडियोज़ की बात करते हैं, तो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज़ यहाँ पे नज़र आते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस एवोल्यूशन, दिस प्रोग्रेस? कुछ अपनी उन दिनों की बात अगर आप शेयर करना चाहें और कुछ इस पे कमेंट करना चाहें कि ये प्रोग्रेस कैसी आपको लगी और क्या ये उस पेस के मुताबिक हुई है जो कि आपको लगता है होनी चाहिए थी ओवर द 50 years? बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग
کوشچن ہے. ایکچولی ایسا ہے کہ اولڈ ٹائمرز کا تو آپ نے لفظ سنا ہوگا نا, اولڈ ٹائمرز. تو اولڈ ٹائمرز ہر شعبے میں ہوتے ہیں. یو کین کال می اولڈ ٹائمر. تو اولڈ ٹائمر اپنے ٹائم کی بات کر کے, جیسے میں ہوں, میں اپنے وقت کو اچھا ثابت کروں گا, اپنے کام کو, اپنی ٹیکنالوجی کو, اپنی ایفرٹس کو. تو ایکچولی ہوتا ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم نئے لوگوں کی, نئی تعلیم کے, نئے شعور جو ہیں, نئے کام کرنے والے جو ہیں, ہم ان کے ساتھ اتنا رابطے میں ہوتے نہیں ہیں. تو یہ کوئی 100% بات ایسا ہوتی نہیں ہے کہ نئے کانسیپٹس نہیں آ رہے, یا نئے لوگ جو ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں, یا اس کانسیپٹ میں ہی وہ ایفیشینسی کم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے جو ہر شعبے میں ہے, نہ صرف ایک ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے, بلکہ پوری پڑھائی لکھائی میں, پوری ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں, ہر شعبے میں, کہ نئی چیزیں پڑھنی چاہیے, اپنے آپ کو ریفریشر کورسز میں ڈال کے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے آنے والے وقتوں کے لیے. تو وہی ٹیچر کامیاب ہے, وہی ایجوکیشنل ٹیکنالوجسٹ کام ہے, وہی پروڈیوسر کامیاب ہے جو کہ اپنے آپ کو ود دا ماڈرن تھنکنگ, ماڈرن لائنس پر اپنے آپ کو چلاتا ہے, کامیاب رکھتا ہے. تو میری تو یہی ایڈوائس ہوگی کام کرنے والوں سے, اپنے جونیئرس سے بھی اسٹڈی کریں, باہر کے ملکوں کو دیکھتے رہیں. تقریباً بہت سال پہلے, غالباً 1972 میں, کتنے سال ہو گئے, بہت سال ہو گئے نا. تو میں جب پروڈیوسر ہوا ریڈیو پاکستان میں, تو میں 1 سال کے بعد سینئر پروڈیوسر ہو گیا. تو یہ ریڈیو پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کافی لوگ بزرگ ہونے کے بعد سینئر پروڈیوسر ہوا کرتے تھے, کہ آپ 1 سال میں کیسے پروڈیوسر ہوں گے. تو وہ کوئی سفارش کا معاملہ نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ میں باہر کے ملکوں کی ریڈیو میں پروڈیوسر تھا نا میں. تو میں BBC اور امریکن ریڈیو اور رشین ریڈیو بھی سنا کرتا تھا, اور نوٹس لیا کرتا تھا, اور میں دیکھا کرتا تھا کہ وہاں کا ریڈیو کس نہج پہ کام کر رہا ہے. تو ہمارے 2 سال کے بعد انٹرویوز بورڈ ہوئے, تو ہمارے خود ڈائریکٹر جنرل تھے, اس سے ہائیسٹ تو پرسنالٹی ہوتی نہیں اس ادارے میں, وہ خود بورڈ کے چیئرمین تھے. انہوں نے کہا نہیں, اس نوجوان کو لینا ہی لینا ہے. تو دوسرے کہہ بھی رہے تھے کہ جی 10 سال والے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں, اس نے جو باتیں کی ہیں نا میرے ساتھ, اور اس نے جو بتایا ہے کہ جو باقی دنیا کے ساتھ یہ اٹیچ ہے, تو ہمارے جو پروفیشنلز آ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کر دیتے ہیں, وہ باقی دنیا سے اٹیچمنٹ ختم کر دیتے ہیں. تو ہم اٹیچ اس طرح رہے کہ مثال کے طور پر ایک ڈرامہ ہے, میں ڈرامے کا پروڈیوسر تھا. ریڈیو میں بھی بہت ڈرامے لکھے اور پروڈیوس کیے, پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی ڈرامے لکھے. تو ڈرامے کو جب میں نے باقی دنیا میں اجازہ لیا, میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈرامہ وفات پانے لگا تھا اسی زمانے میں. جو ریڈیو کا ڈرامہ ہے پرانا ہو گیا تھا, اب ریڈیو کے لوگ ایز اے ڈرامہ نہیں سنا کرتے تھے. جبکہ ایک وقت تھا کہ لوگ ریڈیو کا ڈرامہ سنا کرتے تھے, انتظار کیا کرتے تھے کہ بھی فلاں دن, فار ایگزامپل ہفتے کے دن ریڈیو کا ڈرامہ آنا ہے, تو لوگ کام کاج چھوڑ دیا کرتے. جیسے بعد میں ٹیلی ویژن کے ساتھ ہوا کہ لوگ کام کاج چھوڑ کے ٹیلی ویژن کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے. تو اس وقت ریڈیو کا ڈرامہ لوگ سننے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. تو اب باقی ملکوں نے کیا کیا, BBC نے کیا کیا, انہوں نے ریڈیو کے ڈرامے میں تبدیلی پیدا کی. لوگوں کی سائیکی کو دیکھا, لسنرز کی ٹائم کو دیکھا کہ یہ زیادہ ٹائم نہیں دیکھتے, ان کے موڈ کو دیکھا. انہوں نے کیا کیا کہ اسی ڈرامے کو, BBC کا ڈرامہ بہت اچھا ہوا کرتا تھا, ریڈیو کا میں سنا کرتا تھا. یہی میں نے اس انٹرویو میں بھی کہا تھا, تو 1 سال کے بعد ہی میں سینئر پروڈیوسر کے لیے ریکمینڈ ہو گیا تھا.
تو انہوں نے کہا تھا کیا آپ سنتے ہیں, کیا آپ کو فائدہ اس کو سننے کا. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جی ریڈیو کا ڈرامہ جو ہے وہ گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن, پوری دنیا میں ڈاؤن جا رہا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کی شکل بدل دی. انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ڈرامے کا, وہ یہ مثال کے طور پر رات کو 9 بجے ڈرامے کا ٹائم ہے, تو اب انہوں نے اس کا نام رکھ دیا واٹ از یور ورڈکٹ. ڈرامہ ہے, ڈرامہ ہی نشر ہو رہا ہے, نام رکھ دیا واٹ از یور ورڈکٹ, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا نقطہ نظر ہے. اس کے بعد انہوں نے ہاف این آور کا ایک ڈرامہ پیش کیا, مثال کے طور پر چائلڈ لیبر پر, بچوں کی جو بچوں سے جو لیبر کروائی جاتی ہے اس پر ایک ڈرامہ, ایک کہانی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہانی کا جو بھی انجام ہوا, کیونکہ کہانی کا ایک انجام تو ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ پرابلم سالو ہو گیا ڈرامے میں. بڑی دلچسپ بات ہے. فرض کریں ہیرو ڈرامے کے اینڈ میں مر گیا, اس کو گولی لگ گئی, وہ مر گیا ڈرامے کے اینڈ میں, تو ڈرامے کی لینگویج میں کہیں گے کہ پرابلم سالو ہو گیا, ڈرامہ ختم ہو گیا, دی اینڈ ہو گیا ڈرامہ. حالانکہ پرابلم سالو تو نہیں ہوا, بیچارہ ہیرو وفات پا گیا, اس میں پرابلم سالو کیا ہوا. تو جب یہ ڈرامہ آدھے گھنٹے کا ہو گیا اور اینڈ پر پہنچ گیا, تو انہوں نے کیا تبدیلی کی, انہوں نے یہ کیا کہ اس شعبے سے متعلق, جس شعبے کے متعلق وہ کہانی تھی, چائلڈ لیبر کی میں نے آپ کو مثال دی, ایک 10 سال کا بچہ بھی اس میں بلایا ہوا اس ڈسکشن میں, اور وہ محکمہ جو کہ چائلڈ لیبر کی نگرانی کرتا ہے, جو ہمارے پاکستان میں بھی ہے, ان کو بھی بلایا ہوا, پیرنٹس کو بلایا ہوا جس کے بچے چائلڈ لیبر کر رہے ہیں, ان سب کو بٹھا کر, اور ایک قانون دان کو بھی بلایا ہوا, وکیل کو بھی, کہ یہ چائلڈ لیبر جو کر رہے ہیں اس کی کوئی سزا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. ان تمام لوگوں کی ایک ڈسکشن کروائی. اب وہ کہانی بھی ہوگی, ڈرامہ بھی ہو گیا, لوگوں نے ڈرامہ بھی سن لیا, لیکن وہ جو انگیج ہو گئے, اس گریٹر ڈیبیٹ کا حصہ بن گئے. لیکن وہ جو 1 گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا. اب وہ ان کی ڈسکشن شروع ہو گئی کہ بھی یہ جو بچہ تھا وہ اس کو چائلڈ لیبر تو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ ایک بچے کی ماں بھی آئی ہوئی ہے, وہ کہہ رہی ہے پھر گھر میں جو ہمیں خرچہ درکار ہے یہ BBC دے گا ہمیں, یہ ہمارا بچہ ہے جو چائلڈ لیبر کر رہا ہے. اور یہ مثال اگر وہاں کامیاب ہے تو ہمارے پاکستان میں تو یہ فیکٹ ہے اور حقیقت ہے کہ جتنے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں, سب اسکولوں میں جائیں گے. ہمارے جو قالین بافی کی صنعت ہے, قالین بنانے کی, وہ باہر کے ملکوں میں ہمارے قالین نہیں لیے جاتے. آپ کو معلوم ہوگا کافی سالوں سے کہ جی آپ کے یہاں چائلڈ لیبر ہے. ایون اسپورٹس پروڈکٹس پہ, ہاں کئی چیزیں, میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاکستان میں ایک بچہ جو کہ گاؤں میں رہتا ہے, جہاں کی تعلیمی سہولتیں بھی نہیں ہیں, اس کو ایک قالین بنانے کی ایک وہاں فیکٹری ہے جہاں 10 سال کے بچے بیٹھے, میں اس کی فیور نہیں کر رہا, میں بچوں کی لیبر کی فیور نہیں کر رہا. میں تو آپ کو میڈیا کے حوالے سے, آپ نے سوال پوچھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں, کہ وہ بچے اگر آ کر اس صنعت میں کام کرتے ہیں اور ان کو کچھ روزی ملتی ہے جن کی بنیاد پر وہ گھر کا خرچ چلاتے ہیں, اگر وہ نہ کریں وہ, تو ان کے گھر کا خرچ کون دے رہا ہے؟ اس گھر کو دیہات میں بیٹھا ہوا, دور دراز انٹیریئر میں, اس گھر کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ وہ تو بچے ہیں جو کہ گھر کو چلا رہے ہیں. اب کرنا تو یہ چاہیے کہ وہاں پہ ایک انفارمل یا نان فارمل قسم کا ایک اسکول بھی شروع کر دیں, کوئی ایسی اسکیم بنائے تاکہ شام کو 1 گھنٹے وہ بچے پڑھ بھی لیں. نہ کہ یہ کیا جائے کہ آپ کہیں کہ جی چائلڈ لیبر پاکستان میں بند ہو گئی. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا.
ہمارے چیلنجز کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ جو بچہ ہے اس کو اس کا بچپن جینے دیا جائے. لیکن اگر بہت ہی ناگزیر صورتحال ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، تو اس میں پھر اسی جگہ پہ جہاں وہ کام کر رہے ضرور ایسی فیسلٹیز ہونی چاہیے جہاں وہ تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر سکے. سر، ہم نے آپ کے ساتھ بات کی آپ کے جرنی ود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اوپر. ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور ارلی لائف بفور جوائننگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ویئر ور یو بورن، یور چائلڈہڈ، یور ایجوکیشن؟ میں نے تو بہت سی تعلیم سیلف لرننگ پر حاصل کی. اچھا. کچھ ایسے ہوتے ہیں معاملات گھروں کے بھی، اور میں نے گریجویشن بھی خود کی. اس کے بعد میں اکنامکس میں نے ماسٹرز ڈگری کی، اور ایک بینک میں ہمیں جاب ملنے لگی تھی. شکر ہے نہیں ملی، کیونکہ میں شاید وہاں پہ کامیاب نہ ہوتا. تو ریڈیو پاکستان میں ایک انٹرویو ہوا، تو وہاں پہ میں پروڈیوسر ہو گیا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جو کہ ڈرامے کے بارے میں ہے، جو کہ انڈیا کے ہندوستان کے پرانے جو ڈرامے شروع کیسے ہوئے. تو ڈرامے ایسے شروع ہوئے کہ ایک درباروں میں میوزک کے محفلیں سجا کرتی تھیں، اور موسیقی میں وہ ایک کہانی پیش کیا کرتے تھے. اور جو دربار کے جو مالک ہوتے تھے، بادشاہ تھے، راجہ تھے، وہ ڈرامہ دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. تو میوزک میں وہ پوری کہانی پیش کرتے تھے. تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ شروع کے ابتدائی ڈرامے ہیں. تو میں آج کل وہ کتاب پڑھ رہا ہوں. اچھا. تو اس قسم کے کوشچن سے کچھ جو کہ میں نے وہاں کیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پروڈیوسر ہو گئے. اور جب سے میں پروڈیوسر ہوا، کچھ سال وہاں گزارے ریڈیو پاکستان میں، پھر میں علامہ اقبال یونیورسٹی میں آ گیا. یہاں میں پروڈیوسر ہوا. یہاں ہم نے کوشش کی کہ کچھ تبدیلیاں لائیں اور کچھ بہتری پیدا کریں، میڈیا میں بہتری پیدا کریں. تو ایک بہتری تو یہ تھی کہ چونکہ ہم ریڈیو کے پروگرامز بناتے تھے، ٹیلی ویژن کے پروگرامز بناتے تھے، تو ہم نے سجیشن یہ دی کہ بھائی جب ٹیچرز کا بورڈ ہوتا ہے، ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے، تو انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا نمائندہ بھی اس بورڈ میں ہونا چاہیے. تو کیوں ہونا چاہیے؟ تو ہم نے کہا اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ دوسری فارمل یونیورسٹی سے مختلف ہے. یہاں تو ٹیچرز نے آنا ہے، ریڈیو کے پروگرامز کرنے ہیں، کتابیں لکھنی ہیں، ریڈیو کے پروگرامز کرنے ہیں، ٹیلی ویژن کے پروگرامز کرنے ہیں. تو آپ تو اس کو صرف اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مارکنگ کتنی تھی، آپ نے گولڈ میڈل کتنے لیے اور فرسٹ ڈویژن لی اور یہ کیا اور وہ کیا. ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ یہ جب آئیں گے یونیورسٹی میں اور ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہوگا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے ٹیلی ویژن کے لیے سوٹیبل ہیں. یہ ٹیچرز معاشیات پڑھا سکتے ہیں، سوشالوجی پڑھا سکتے ہیں، کیمسٹری پڑھا سکتے ہیں. بہت اچھے ٹیچر ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت اچھے ٹیچرز میڈیا پہ نہیں چل سکتے، کیونکہ یہاں کی اپنی ڈیمانڈ ہے. یہاں ہمیں سکھایا جاتا تھا، جب ہمیں میڈیا کی ٹریننگ دی جاتی تھی، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایگریسو لوگ جو ہوتے ہیں، جو زیادہ ایگریسو ہیں، وہ اچھے براڈ کاسٹر ہیں. وہ جو ذرا شرمیلے سے ہیں، ٹیمڈ جیسے ہیں، لرنڈ تو ہیں، پڑھے لکھے تو بہت ہیں، لیکن وہ میڈیا کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. جب تک کہ آپ ڈیشنگ نہیں ہوگے اور آپ میڈیا پر چھا نہیں جائیں گے، تو آپ کنوے نہیں کر سکیں گے اپنے آپ کو. تو یہ ہم نے سجیشن دی. ہم نے سے مراد میں نے سجیشن کی. تو ہمارے علامہ صاحب ہوتے تھے وائس چانسلر، مجھے بہت پسند کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے مجھ سے. انہوں نے مجھ سے لکھ کر دیا مجھے کاغذ پر کہ ڈونٹ پوک یور نوز ان مائی افیئرز، کہ میرے معاملات میں اپنا ناک، جو انگلش کا محاورہ ہے، ڈونٹ پوک یور نوز. پھر مجھے ملے بھی بعد میں. تو کیا کہنا چاہتا تھا
میں نے کہا صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ آئی ٹی میں جب آ جاتے ہیں تو وہ اسکرپٹ ایسے اٹھاتے ہیں تو ان کا ہاتھ کہاں پھرا ہوتا ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا. ٹیچر بہت اچھے ہیں، اکیڈیمکس بہت اچھے ہیں، تو کہتے ہیں بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو لیکن وہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اکیڈیمکلی وہ کتنا ساؤنڈ ہے. تو ہم نے کہا پھر بھائی یہ تو اوپن یونیورسٹی ہے، یہ تو میڈیا یونیورسٹی ہے. بعض ملکوں میں آپ دیکھیے کہ بکس بھی نہیں ہیں، کمپیوٹر اورینٹیڈ یونیورسٹیز ہیں یا میڈیا اورینٹیڈ یونیورسٹیز ہیں. وہ چائنا کی جو یونیورسٹی ہے جس کو ایوری مین یونیورسٹی کہا جاتا ہے یا کیا کہا جاتا ہے، نام مجھے نہیں یاد آ رہا، وہ تو ایسے ہے جیسے کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو ہے، ہم پڑھا رہے ہیں، آپ بھی پڑھا رہی ہیں، میں بھی پڑھا رہی ہوں. آپ کہتی ہیں ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا، ابھی ہم بریک بھی کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی 15 منٹ کا بریک کر رہے ہیں، پھر ہم دوبارہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی پوری تعلیم جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے، پوری کی پوری تعلیم. تو اس وقت تو وہی کامیاب ہوں گے جو کہ میڈیا پر تھکیں گے بھی نہیں، وہ بولتے رہیں گے اور ڈیشنگ بھی ہوں گے. اور وہ لفظ تو میں نہیں استعمال تو نہیں کرنا چاہتا لیکن ذرا سا منہ پھٹ بھی ہوں گے، تو وہ زیادہ کامیاب تھا. پاکستان آپ ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں، ایکسٹروورٹ کہہ لیتے ہیں. یس دس از اے گڈ ورڈ. وہ لفظ آپ استعمال کر لیں، وہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں، کئی سال تک وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں اینکر پرسن کے طور پر. یہ کمپیئرنگ کرتے رہتے ہیں، جو زیادہ تیز ہوتے ہیں، زیادہ کننگ ہوتے ہیں، زیادہ تیز کوشچن کرتے ہیں، اور جو بہت پولائٹ ہوتے ہیں وہ ایک آدھا پروگرام کریں گے، آگے نہیں چلیں گے. تو ہم نے اس طرح کی سجیشنز دی تھی، اور کامیابی ہوئی ہماری. پھر ایک کامیابی یہ بھی ہم نے کی انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن ٹیکنالوجی میں، یہاں خود ہی جو آپس میں ہم لوگ تھے، ٹیچرز تھے، ہم لوگ تھے، ہم خود ہی ایک پروگرام بنا لیا کرتے تھے. تو پھر میں نے خاص طور پر آئی تھنک دا کریڈٹ گوز ٹو می. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پہ پیمنٹس پہ آرٹسٹوں کو باہر سے بلوانا شروع کیا، ریڈیو پاکستان سے، پاکستان ٹیلی ویژن سے. پہلی بار میرے ہی کہنے پر فیسیں بھی اپروو کی گئیں، فیس اپروو کی گئی. ان کو باقاعدہ باہر سے لوگ آتے تھے، ان کو فیس دی جاتی تھی. ٹیچرز نے مائنڈ نہیں کیا، یہ بڑی مزے کی بات ہے. کسی ٹیچر نے مائنڈ بھی کیا کہ بھی آپ باہر سے بلا رہے ہیں ٹیچرز کو، ٹیچر تو ہم ہیں. اور بعض ٹیچر نے مائنڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا بھی یہ اسکرپٹ ہے، ہم نے آپ کو لکھ کر دے دی ہے، سوشیالوجی کا یہ اسکرپٹ ہے، اب آپ اس کو خود پروڈیوس کریں، اس کے جو ٹیلنٹس ہیں ان کو آپ خود منگوائیں. تو ایک ہمارا سوشیالوجی کا پروگرام تھا، میڈم رخسانہ تھیں، ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیچر تھی، بالکل ہم بڑے اچھے فرینڈس تھے، بہن بھائیوں کی طرح تھے. تو سوشیالوجی میں ایک چیپٹر تھا جس میں ڈرگز کے بارے میں تھا، کہ ڈرگز لیتے ہیں لوگ، کیوں لیتے ہیں، نہیں لینی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اس میں پھر رخسانہ نے اور میں نے مل کے جو لوگ ڈرگز لیتے تھے، حقیقتاً جو لوگ ڈرگز لیتے تھے ان کے انٹرویوز کیے تھے ہم نے. اور ہم نے یہاں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کہ یہ لوگ ڈرگز لیتے ہیں، وہ خود وہ ڈرگسٹ جو تھا، وہ ڈرگز جو لے رہا تھا وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں کیوں ڈرگز لیتا ہوں، اس میں کیا مجھے مزہ ہے، کیا فائدہ ہے. اور پھر اگر کسی نے چھوڑ دی تو میں زیادہ تر سکسیس اسٹوریز رکھاتا تھا، میں ڈپریشن والی اسٹوریز اوائڈ کرتا تھا. تو میں نے وہ اسٹوریز کلیکٹ کی تھی جس میں ڈرگ لینے والوں نے ڈرگس چھوڑ دی تھی، کہ ہم پازیٹیو وہ میں نے کوشش کی تھی. تو وہ ہمارے سوشیالوجی کا بہت ایک اچھا سیریز تھی. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں بیسک فنکشنل ایجوکیشنل پروگرام کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تھا. اس میں یہ کویشچن
پیدا ہوا تھا کہ ان کو کیسے پڑھائیں. دیہات کے لوگوں کے لیے پروگرامز بنائے تھے کہ دیہاتوں میں بجلی آئے تو میٹر ریڈنگ کیسے کرنی چاہیے, دیہاتی لوگوں کو لٹریسی سکھانے کے طریقے, اس قسم کے کورسز تھے. اس میں پولٹری فارمنگ تھی, پولٹری کیسے پالیں دیہاتی لوگ. تو ابھی کوشچن یہ تھا کہ وہ تو پڑھ نہیں سکتے, ان کو پڑھایا کیسے جائے. ایکسپرٹ بھی آ گیا, کاؤنسلر بھی آ گیا ہمارے پاس یو کے سے, اور کچھ اس کی بھی نالج تھی, لیکن اس کی نالج بھی نہایت سوفسٹیکیٹڈ تھی, یو کے کی نالج تھی اس کی. پھر ہم نے یہاں بیٹھ کے ڈیوائس کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات بتانے میں کہ اس کے کورس جو تھے, ان کا جو میٹیریل بنانے کا جو ٹیکنالوجی تھی, جو طریقہ تھا, وہ ہم نے بیٹھ کے خود ڈسکس کیا اور خود ایجاد کیا. کہ یہ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں, یہ تصویر ہے, ہاتھ کی بنی ہوئی خاکہ ہے. اس میں ہم کیا سکھا رہے ہیں, اس میں ہم ان کو کوئی اسکل سکھا رہے ہیں. پولٹری فارمنگ کی مثال لے لیں, ہم ان کو پولٹری فارمنگ کا ہم نے شیڈ کی تصویر بنائی ہے. اب ٹیچر تو ہے نہیں وہاں, تو کوئی ایکسپرٹ بھی نہیں ہے دیہات کے لوگوں کو سمجھانے والا, تو آڈیو کیسٹس بنائے, ویڈیو کیسٹ بھی نہیں, کیونکہ یہ شرط بھی تھی کہ لو کاسٹ ٹیکنالوجی رکھیں. ویڈیو ٹیکنالوجی کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کیمراز لائیں اور یہ لائیں. تو سستی ترین ٹیکنالوجیز یہ تھی کہ آڈیو کیسٹ تھی. اس وقت اب تو نہیں, آڈیو کیسٹ کا رواج اتنا فیشن نہیں رہا. تو آڈیو کیسٹ میں ان کو پڑھانے کا پورا ایک جو لیکچر آپ کہہ لیں یا جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیے, وہ ریکارڈ کیا. اور ان دیہات کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں میں پری ٹیسٹنگ کی, پوسٹ ٹیسٹنگ کی. ایسا ہی نہیں تھا کہ جا کے اپنے آئیڈیا وہاں جا کے پیش کر دیا. وہ دیہات کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے وہ جو آڈیو کیسٹ تھا وہ پلے کیا. اب آڈیو کیسٹ کیا کہہ رہے ہیں, آڈیو کیسٹ ان کی زبان میں بات کر رہا ہے. اگر سرائکی ہے تو سرائکی میں بات کر رہا ہے, پنجابی ہے تو پنجابی میں بات کر رہا ہے. ان کو بتا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے, یہ ایک مرغی خانے کی تصویر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں اتنی بلندی ہے, اس کی اتنی اونچائی ہے, اتنی لمبائی ہے. یہ شمال جنوب کی طرف بنایا گیا ہے. شمال جنوب کی طرف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ سارا دن وہاں پہ روشنی اور ہوا ان کو ملتی رہے. اگر مشرق مغرب کی طرف بنائیں گے تو پھر ان کو سارا دن روشنی اور ہوا نہیں ملے گی. اب یہ ساری باتیں آڈیو کیسٹ کر رہا ہے. اور پھر ہم نے بیٹھ کے ٹیسٹ کیا کہ وہ کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں. اور وہ جو زبان بول رہے ہیں وہ آڈیو کیسٹ والے, وہ زیادہ شہری زبان تو نہیں بول رہے, زیادہ سوفسٹیکیٹڈ زبان تو نہیں بول رہے. ان کو وہی زبان بولنی چاہیے جو کہ وہاں کے سمجھ سکیں, جو سمجھ سکیں. تو کتنی دیر کا کنیکٹ کر سکیں ان لوگوں کو, ایگزیکٹلی کتنی دیر کا ہونا چاہیے, بریک کیسے ہونی چاہیے. پھر یہ کہ اگلا صفحہ جو ہے وہ تصویر کا تبدیل کریں. تو وہاں پہ ایک سسٹم انہوں نے ایسے بنایا تھا, لرننگ سسٹم, کہ ایک وہاں پہ گروپ لیڈر ہوتا تھا. گروپ لیڈر اس تصویر کو چینج کراتا, اگلی تصویر بدلتا تھا. تو اس میں کس نوعیت کا ایک گیپ کا میوزک ڈالا جائے تاکہ اس دوران وہ ایک صفحہ تبدیل کرے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیسٹس وہاں پہ بھیجی جاتی تھی یا جو آڈیو کانٹینٹ بھیجا جاتا تھا اس کی ڈیمانسٹریشن کے لیے بھی وہاں پہ کوئی میکینزم ہوتا تھا. از اٹ سم تھنگ لائک دیٹ؟ ایگزیکٹلی یس. پری ٹیسٹنگ کی جاتی تھی, پوسٹ ٹیسٹنگ کی جاتی تھی. اور پھر ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ, یعنی بڑے لطیفے بھی ہوتے تھے. ہم ایک گاؤں میں گئے جہاں کہ ہم نے ایک پروگرام لانچ کرنا تھا. تو پہلے تو ہم سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں جو کہ آپ نے ہمیں تقسیم کرنی ہے. جیسے کہ ایگریکلچر والے جاتے تھے تو ایگریکلچر والے بیج لے کر جاتے تھے یا کوئی چیزیں لے کر جاتے, تقسیم کرتے. ہم نے تو کوئی تقسیم کرنی نہیں ہوتی تھی. تقسیم ہم نے تو ان کو تعلیم دینی ہوتی تھی. تو پھر ہم بیٹھ بھی حتیٰ کہ لوگ جملے بھی کستے تھے ہم پر. ایک جملہ مجھے بڑا یاد ہے, بڑا دلچسپ جملہ تھا. کسی دیہاتی نے کہا, انہوں نے کہا جی تسی سانوں پتہ جی تسی بھی نوکری کرن آئے ہو, تسی بھی روٹی کمانی ہے, تسی بھی اتھوں آئے ہو اسلام آباد تو, چلو کوئی گل نہیں,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। پھر ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ کر کے پری ٹیسٹنگ کی، ان کے لیے کورس لانچ کیے، تو کافی کامیاب رہے کورس۔ نہیں یقیناً اس میں بہت اہم کنٹریبیوشن ہے اور آپ کی ٹیم کی۔ سر 50th ایئر آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہ اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو؟ پہلے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمیں 50 سال ہو گئے۔ جب آپ نے مجھے ٹیلی فون پر بات کی تھی تو آپ نے ذکر کیا تھا، تو میں بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ 50 ایئرز ہو گئے ہمیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے۔ تو میں پیغام اپنی ٹیچرز کو، اپنی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی والوں کو ضرور یہ دینا چاہوں گا کہ اپنی ریفریشنگ کرتے رہیں، اپنے آپ کو ریفریش کرتے رہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ماسٹر ہو گئے ہیں اور ہم نے حاصل کر لیا ہے جو ہم نے حاصل کرنا تھا، اور ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑے اچھے کورس کوآرڈینیٹر ہیں، ہم بڑے اچھے ٹیچر ہیں، اور ایجوکیشنل ٹیکنالوجی والے سوچیں کہ ہم تو بہت اچھے پروڈیوسر ہیں۔ سیکھتے رہیں، کرتے رہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، کی ٹو سکسیس از فلیکسیبلٹی۔ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں اور اپنے اندر تبدیلی لاتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ، اٹ واز لولی ہیونگ یو۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔